بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ رسم و رواج اس قدر فرسودہ اور گھٹیا قسم کے ہیں کہ ان کے بارے میں سن کر بھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کجا کہ ہم انہیں نبھائیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک ایسی ہی رسم تھی جس میں شادی تو ایک لڑکی کے ساتھ کی جاتی مگر شوہر سب بہنوں کا ہوتا تھا۔ اس رسم کے بارے میں سن کر سب حیران ہو رہ جاتے کیونکہ یہ صرف ہمارے ہی گاؤں میں رواج تھا۔ آس پاس کے کسی گاؤں میں ایسی کسی رسم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں آج بہت خوش تھا، میری شادی ہونے جا رہی تھی مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ قسمت میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ میرے دل میں اپنی ہونے والی ہم سفر کے لیے بہت سارے خواب تھے جنہیں آج میں پورا کرنے والا تھا۔ اپنے گاؤں کے فضول رسم و رواج سے میں اچھی طرح واقف تھا مگر میں جانتا تھا کہ میری شادی جس سے ہونے جا رہی ہے وہ اکلوتی لڑکی ہے۔ بارات پوری شان و شوکت کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچی تھی۔ بہت ولہانہ انداز ہے ہمارا استقبال کیا گیا تھا۔ سب لوگ گش گپوں میں مصروف تھے، کہکے لگائے جا رہے تھے، ہر طرف رنگ اور نور کا سماں بندھا ہوا تھا۔ طرح طرح کے عمدہ اقسام کے کھانوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت ہی زیادہ مسحور کن اور خوبصورت ماحول تھا، یا پھر شاید انسان کے دل کا موسم خوبصورت ہو تو باہر کا موسم بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ چونکہ میرے دل میں پھول کھلے ہوئے تھے اس لیے مجھے ہر طرف بہاریں ہی بہاریں نظر آ رہی تھی۔ میری شادی کی تمام رسومات بغیر عافیت تو انجام پا گئی۔ میں خوش تھا کہ میری شادی ایک اکلوتی لڑکی سے ہوئی ہے۔ ہمارے گاؤں کے فضول رسم و رواج میں بچ گیا تھا مگر جب رخصتی کا وقت آیا تو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ رخصتی کے وقت میری بیوی کی جگہ جس کو میرے ساتھ بھیجا جا رہا تھا اسے دیکھ کر میرے اوستان خطا ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اپنے گاؤں کی فضول قسم کی رسم سے بچنے کے لیے میں نے ایک ایسے گھر میں شادی کرنے کی طرف توجہ دی تھی جن کے یہاں اکلوتی لڑکی تھی اور لڑکی کی کوئی بہن نہیں تھی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ لڑکی کی بہنوں سے تو جان چھوٹ گئی تھی مگر یہاں یہ نئی مصیبت میرے گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے بہت ہوشیاری کے ساتھ اس طرح کی فضول رسم سے بچنے کا یہ طریقہ ڈھونڈا تھا مگر میرے طریقے پر پھر مٹی پڑ گئی۔ میرے سارے ارادے ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں وہاں پر کھڑا ہو کر بے بسی اور لاچاری محسوس کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ میں شادی ہی نہ کرتا۔ میں مدد طلب نظروں سے اپنے ابو کی طرف دیکھ رہا تھا مگر وہ مجھ سے رخ موڑے ایسے انجان بن کر کھڑے تھے جیسے یہ ان کے بیٹے کی شادی اور معاملہ نہیں بلکہ کسی اور کا معاملہ ہے جس سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ میں نے مدد طلب نظروں سے امی کی طرف دیکھا مگر امی کی نظروں میں بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے دادا دادی چاچا چاچی سب کی طرف دیکھا تھا کہ کاش ان میں سے کوئی میری مدد کر جائے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سب لوگ میری طرف سے ایسے انجان بن کر کھڑے تھے جیسے میں ان کا کچھ لگتا ہی نہیں ہوں۔ اس قسم کے سلوک پر میرا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کے اس قدر اہم موڑ پر میرے تمام رشتہ دار مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ میں نے چالاکی دکھائی تھی مگر میرے گاؤں والے اس سے بھی زیادہ چالاک نکلے تھے۔ انہیں اپنے رسم و رواج بہت پیارے تھے، اپنے رسم و رواج کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ حالانکہ ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بھی تھے، وہ تمام لوگ نہ صرف پڑھے لکھے بلکہ روشن خیال تھے مگر ان کی اس قسم کے رسم پر کوئی بھی تنقید نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں کے پڑھے لکھے لوگ بھی بہت خوشی سے اس رسم کو نبھا رہے تھے، حالانکہ یہ سراسر غلط تھی اور اسلام میں اس رسم کا کوئی تصور نہیں ہے، مگر پورے ملک کو چھوڑ کر یہ رسم ہمارے گاؤں میں ہی کیوں تھی؟ میرے گاؤں کے لوگ ضرورت سے زیادہ نادان تھے یا پھر سب کچھ جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے تھے کیونکہ انہیں دنیا داری زیادہ عزیز تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا مگر میں اس رسم کو پورا کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا اور میرے پہلو میں کھڑی ہوئی وہ میری منتظر تھی کہ میں اس رسم کو پورا کروں گا مگر یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس رسم سے بچنے کے لیے مجھے میری بیوی کا ساتھ درکار تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی بیوی کو تلاش کر رہا تھا مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید اسے کسی الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا تاکہ وہ یہ سب ہنگامے دیکھ کر باہر نہ آ جائے اور میرا ساتھ نہ دے دے، مگر میری یہ حسرت ہی رہی کیونکہ وہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی اور میں نے اس بات کی امید بھی چھوڑ دی تھی کہ وہ باہر آئے گی۔ میں نے اپنے زور بازو پر کچھ کرنے کا سوچا کیونکہ اب جو مصیبت میرے پہلو میں کھڑی تھی اسے جان چھڑوائے بغیر میرا بچ نکلنا ناممکن تھا۔
مگر کوشش کرنے میں حرج ہی کیا تھا۔ میں نے ان سے کسی قسم کے کفارے کا پوچھا، جس پر انہیں حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ سب کو اس طرح اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی ایک شخص بول پڑا، کیسا کفارہ؟ کس قسم کا کفارہ؟ وہ غصے سے بولا۔ غصے کی سرخی اس کے سارے چہرے پر چھلک رہی تھی۔ میں نے بھی اس سے کہا کہ اگر کوئی قسم توڑنی ہوتی یا ہم سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم کفارہ ادا کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ رسم تو کرنی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس لڑکی کو چنا تھا اپنی بیوی کے روپ میں، کیونکہ اس کی کوئی بہن نہیں تھی۔ کیونکہ میں ان رسم و رواج سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں اگر اس کا کوئی کفارہ ہو تو آپ مجھے بتا دیں، میں وہ کفارہ ادا کر لوں گا، لیکن یہ میرے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی۔ آپ لوگ میری بیوی کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں۔ میں نے بغیر ڈرے بڑے نڈر انداز میں بول دیا۔ جو کچھ میرے دل میں تھا میں بنا اپنے دل کی رضامندی کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا، اور شادی جیسے خوبصورت بندھن کو میں زبردستی اور مجبوری کی نظر نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی ساری توجہ محبت اپنی بیوی کو دینا چاہتا تھا، جس کا میرے جذبات پر پورا حق تھا۔ ظاہر ہے اگر میں کسی چیز کو ناپسند کرتا ہوں، اگر وہ زبردستی میرے گلے پڑ جائے تو میں کیوں اس کو اپناؤں؟ شروع سے ان رسم و رواج سے نفرت کرتا تھا اور ان سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، مگر یہ لوگ بڑے چلاک تھے۔ ہمارے پورے گاؤں میں صرف علینا تھی جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ہمارے یہاں شادی غیر خاندان میں نہیں کرتی، اس لیے میں نے علینا کا انتخاب کیا تھا۔ مگر کہتے نا انسان جس چیز سے بھاگتا ہے وہی چیز آ کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جتنا رسم و رواج سے نفرت کرتا تھا، ان سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن سب رائے گان گیا۔ مگر آخر کب تک میں یہ نفرت اپنے دل میں دبا کر رکھتا؟ آخر کار مجھے بولنا ہی تھا، وہ بھی اس وقت جب میرے گلے پہ چھری رکھی گئی تھی مجھے ذبح کرنے کے لیے۔ کاش میں کچھ وقت پہلے یہ ہمت کر لیتا، مگر ابھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ تب ایک اور شخص غصے سے بول پڑا، ہمارے ہاں ان رسم و رواج کو پورا دل سے مانا جاتا ہے اور ان کا احترام کیا جاتا ہے، اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ان رسموں کا کوئی کفارہ ہوگا۔ رسم و رواج کو توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس لیے ہر حال میں تم کو یہ رسم نبھانی ہے، اور جو ہماری رسموں کو نہیں مانتا ہم اسے گاؤں بدر کر دیتے ہیں یا جان سے مار دیتے ہیں۔ اب تم بتا دو جو کچھ تمہیں منظور ہے۔ اگر تم رسم پوری نہیں کرو گے تو تمہاری بیوی کو بھی تمہارے ساتھ نہیں جانے دیا جائے گا۔ مجھے اس شخص کی ہٹ دھرمی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ میں نے بہت بحث مباحثہ کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی صورت ٹالنے والے نہیں تھے۔ تب میں نے ابھی اپنا دماغ لڑایا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی رسم و رواج میں ہے، لیکن آپ لوگوں کا یہی رسم ہے کہ دلہن کی بہنیں دولہے کی بیویاں ہوتی ہیں، لیکن جب میری دلہن کی کوئی بہن ہی نہیں ہے تو پھر آپ سب میرے ساتھ دھوکہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو آپ کی رسم میں شامل ہی نہیں کہ اگر دلہن کی کوئی بہن نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کی ماں کو روانہ کر دیں۔ میں آپ لوگوں کی رسم مان لیتا اگر میری دلہن کی کوئی بہن ہوتی، مگر اب آپ لوگ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ میری دلہن کو میرے ساتھ روانہ کر دیں، کیونکہ اس کی کوئی بہن نہیں ہے اور میں کسی صورت اس کی ماں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ مجھ سے عمر میں بہت بڑی ہے، میری ماں جیسی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے دلہن کی بہن کو دولہے کی بیویاں بنا کر رسم پوری کرنی ہے، مگر ماں کے درجے سے شاید آپ لوگ واقف نہیں ہیں، یا واقف ہوتے ہوئے بھی بس اپنی اس فضول رسم کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ ساس بھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں سے نکاح حرام کیا ہے ان میں سے ایک ساس بھی ہے۔ میری بات پر سب لوگ خاموش ہو گئے اور سوچ بچار میں پڑ گئے۔ معلوم نہیں تھا یہ لوگوں کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ سب آپس میں مشورات کرنے لگے۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ یہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرا نام احمد ہے۔ میرا تعلق ایک پسماندہ گاؤں سے تھا جہاں پر جہالت اپنی عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے، مگر ان کے لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ پڑھے لکھے جاہل تھے، کیونکہ ان کے پڑھے لکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، صحیح غلط کی پہچان بتاتی ہے، مگر یہ لوگ سب جانتے بوجھتے ان فضول رسم و رواج سے نکل نہیں رہے تھے۔ ان کو اپنی رسمیں بہت عزیز تھی۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی تھی، مگر یہ لوگ اب تک انہی فرسودہ رسم و رواج میں اٹکے ہوئے تھے اور اپنے مذہب کو بھی کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ میں ان سب رسموں کو ناپسند کرتا تھا۔ جب میں جوان ہوا اور میرے والدین میری شادی کی باتیں کرنے لگے تو کافی سال میں نے ٹال مٹول کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے شادی سے کوئی اعتراض نہیں تھا،
مگر میں شادی کے نام پر گاؤں میں ہونے والی فضول رسم و رواج سے بہت زیادہ گھبراتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ میں انہیں رواجوں سے نفرت کرتا تھا، اس لیے شادی کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ مگر جب میری والدہ کا اصرار بڑھتا ہی چلا گیا تو میں نے ان کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ مجھے شادی سے اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کے رسم و رواج سے اعتراض ہے۔ اگر آپ لوگ میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیے کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کیجیے جو اکلوتی اور اس کی کوئی بہن نہ ہو، تاکہ مجھے اس صورتحال سے نہیں گزرنا پڑے۔ تب میری ماں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا اور بڑی مشکلوں کے بعد ان کو علینا کا رشتہ ملا۔ میری امی نے علینا کے والدین کو بڑی مشکلوں سے شادی کے لیے منایا، کیونکہ وہ لوگ ابھی علینا کی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ علینا چھوٹی تھی۔ علینا خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی تھی۔ میں علینا جیسی لڑکی کو اپنے ہم سفر کے روپ میں پا کر بہت خوش تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں انتظار کر سکتا ہوں 2-3 سال، جب تک وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہو جاتے۔ اس طرح میری منگنی علینا سے ہو گئی اور شادی 2-3 سال بعد رکھی گئی۔ اب میں خوش اور مطمئن تھا۔ ایک تو میری والدہ اب چپ ہو گئی تھی، اور دوسرا میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو رہی تھی جس کی کوئی بہن نہیں تھی۔ میں ان رسم و رواج کو پسند تو نہیں کرتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود میں ان کا حصہ بنا ہوا تھا، کیونکہ میرے والدین کا تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ میرا دل کرتا تھا میں سب چھوڑ چھاڑ کر زمینیں بیچ کر شہر چلا جاؤں اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہوں، لیکن میرے والد زمینیں بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی زمینیں ان کا مان تھی، وہ ذمہ دار تھے۔ میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ پر ہی غصہ کرنے لگے۔ تھک ہار کر میں چپ ہو گیا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا میں اس نظام کو بدلوں، میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو سمجھاؤں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اکیلا ان لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا تھا، نہ ہی میں ایک اکیلا انسان اس نظام کو بدل نہیں سکتا تھا، کیونکہ کسی بھی نظام کو بدلنے کے لیے لوگوں کو متحد ہونا پڑتا ہے، جبکہ میرے ساتھ کوئی بھی جنگ میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا تھا۔ 3 سال میرے سکون سے گزر گئے۔ اب میری والدین نے علینا کے گھر والوں کو شادی کے لیے منا لیا تھا، کیونکہ میرے والد بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اللہ کی کرم سے بر وقت اچھے علاج کی وجہ سے وہ بچ گئے تھے، مگر ان کی صحت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور وہ زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ جلدی سے احمد کی شادی کرو، اور میں احمد کی شادی پر دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ موت میرے در پر آ کر کھڑی ہو جائے۔ امی اور میں ان کو بہت سمجھاتے تھے کہ آپ ایسا مت سوچا کریں، ایسی باتیں مت کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے گا۔ مگر میرے ابا زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ ابا کی ایسے حالت دیکھ کر علینا کے گھر والوں کو شادی کے لیے ماننا ہی پڑا۔ یوں ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں بھی بہت خوش تھا اپنی شادی سے، کیونکہ شادی کرنے کا تو مجھے بہت شوق تھا، لیکن اس فضول رسموں کی وجہ سے میں نے اتنے سال ایسے ہی گزار دیے اور شادی نہیں کی۔ اب میں 29 سال کا ہو چکا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی شادی بہت جلدی کر دی جاتی تھی۔ میری عمر میں تو لوگ بچوں کے باپ بن جاتے ہیں۔ میرے ابا نے میری شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ ہر کوئی ان کی واہ واہ کر رہا تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ان لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں جو مطمئن تھا کہ میری دلہن کی کوئی بھی بہن نہیں ہے اور مجھے اس فضول رسم سے گزرنا نہیں پڑے گا، مگر میری ساری سوچیں دھری کی دھری رہ گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے دلہن کی اماں کو رسم کے طور پر میرے ساتھ جانے کا کہا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت بڑا صدمہ لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ اس حد تک گر چکے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دلہن کی کوئی بہن نہیں ہے تو انہوں نے دلہن کی اماں کو ہی رسم کے نام پر قربان کرنے کا سوچ لیا۔ ان لوگوں نے ساس اور داماد کے مقدس رشتے کا خیال بھی نہیں رکھا تھا۔ کیا ساس اور کیا ماں دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ مگر یہ بھی اپنے اپنے نظریے کی بات ہے، اور دلہن کے ابا اور اس کے بھائیوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ تو جہالت کی انتہا تھی۔ اس لیے کہا گیا جاہل قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اس لیے ہمارا گاؤں بھی پسماندہ کا پسماندہ ہی رہا تھا، اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ جیسے لوگ 100 سال پہلے زندگی گزار رہے تھے، آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا تھا، شعور دیا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ سب غلط ہے، اور سب کی غلطیاں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے میں چپ ہو جاتا تو میں بھی گنہگار ہوتا، کیونکہ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے۔ ظلم کو دیکھ کر چپ رہنے والا بھی اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے۔
میں اپنے حصے کی اینٹ رکھ دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں اپنی ایمان پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی سوال کے جواب میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و شعور اسی لیے عطا کیا تھا تاکہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں، ورنہ اتنے بڑے گاؤں میں سے کوئی بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی 5 درجے کے تو کوئی 8 درجے پڑھا ہوا تھا، مگر سب اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ یہ ایک مثبت بات تھی۔ شاید اسی طرح ان فضول رسموں کو توڑا جا سکتا تھا، کیونکہ تعلیم صحیح غلط سکھاتی ہے۔ اگر یہ لوگ اتنے ضدی اور ڈھیٹ تھے تو کبھی ترقی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ اپنے الگ یہ دنیا بنائے ہوئے تھے جس میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی ان کی دنیا میں مداخلت کرتا اور ان کے رسم و رواج کو توڑنا چاہتا تھا تو ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور ان لوگوں کو گاؤں بدر کیا جاتا۔ دلہن کی اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہے۔ ان کی بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس کی جگہ میری ماں بھی ہو سکتی تھی۔ میں مانتا تھا بہت سارے لوگ تھے جو ان رسموں کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ دل ہی دل میں ان رسموں و رواج سے نفرت کرتے تھے، مگر وہ خاموش تھے یا ان کو خاموش کروا دیا گیا تھا، کیونکہ بعض لوگ ان میں غریب تھے جو ذمہ داروں کی زمینوں پہ کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس نہ تو رہائش کی جگہ تھی، نہ ہی کوئی کام دھندا تھا۔ اگر ان کے گاؤں کو بدر کیا جاتا تو وہ لوگ کہیں کے بھی نہیں رہتے، اس لیے مجبوری اور غربت ان کے لب سے ہوئے تھی۔ میں نے بہت شائیں بائیں کی تھی کہ یہ رسم کب سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں تو اس طرح کا کوئی رسم و رواج نہیں پایا جاتا۔ تب مجھے پتہ چلا پارٹیشن سے پہلے ہمارے گاؤں میں ہندو دھرم کے لوگ رہائش پذیر تھے اور اس کا اکثریت ہندو کی تھی اور چند لوگ ہی مسلمان تھے۔ ان ہندو دھرم کے لوگوں کا یہ رسم تھا کہ وہ جس لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کرتے تھے اس لڑکی کی بہنیں بھی اس کے شوہر کی بیویاں ہوتی تھیں۔ پھر وقت گزرتا گیا، پارٹیشن کے بعد ہندوستان چلے گئے اور جو مسلمانوں میں جو بھی کسی گاؤں میں رہائش پذیر تھے انہوں نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا اور وہ لوگ یہاں رہائش پذیر ہو گئے اور ان کی آبادی بڑھتی ہی چلی گئی، مگر ان لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ان کے ہی مذہب کے رسم و رواج کو اپنا لیا تھا جو آج تک چلتا آ رہا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ ان کا تو مذہب ہی الگ تھا، ان کے مذہب میں تو الگ ہی رسم و رواج پائے جاتے ہیں جو بہت جلحانہ اور فرسودہ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے۔ وہ جہالت کو پرپٹ نہیں کرتا، نہ ہی ایسے رسم و رواج کو مانتا ہے، مگر یہ لوگ ہندوؤں کے دیکھا دیکھی ان کے ہی رسموں کو اپنا بیٹھے، نہ صرف اپنا بیٹھے بلکہ اتنے سالوں سے ان رسم و رواج کو پابندی سے نبھاتے چلے آ رہے تھے، یہ سوچے بغیر کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں کہ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے کتنے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، مگر اب مجھے آواز اٹھانی تھی، چاہے یہ لوگ اپنے رسم و رواج نہ بدلتے مگر میں ان کے رسم و رواج کا حصہ بننا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے ان لوگوں کو صاف کہہ دیا، ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی رسم و رواج ہے، اگر آپ لوگ ان کو نبھانا چاہتے ہیں تو شوق سے نبھائیں، اب جزا اور سزا کے مرتکب خود ہی ہوں گے، مگر میں آپ کی ان رسموں کا حصہ بنا نہیں چاہتا۔ میں اپنی بیوی کو، ماں کو ہرگز اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ رواج ہے کہ بیوی بہن دولہے کے ساتھ جاتی ہے اور میری دلہن تو کوئی بہن بھی نہیں ہے، اس لیے میں آپ لوگ بے فکر رہیں، آپ کے اس رسم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر آپ لوگ زبردستی میری ساس کو میرے ساتھ رخصت کریں گے تو اس سے آپ ہی کی رسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اتنے سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میرے ابا مجھے دیکھے جا رہے تھے مگر میں نے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں کوئی بچہ نہیں تھا، اپنے فیصلے خود کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی دلہن کی طرف دیکھا جو آخرکار آ ہی گئی تھی اور اب حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی کہ لوگ بعد میں میرے خلاف چلیں، کیا چلیں گے، سازش کریں گے یا چپ کر جائیں گے۔ ہم سب اپنے گھر واپس آ گئے تھے اور میرے دوست کے پیچھے بتایا تھا۔ میرے جانے کے بعد وہ لوگ خود ہی ایک دوسرے کو دلاسا دینے لگے کہ یہ واقعہ رسم تو یہی ہے کہ دلہن کی بہنیں اس کے دولہے کی بیویاں ہوتی ہیں اور اس لڑکی کی تو کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ اگر احمد اپنی ساس کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا تو اس سے ہماری رسم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ شاید وہ لوگ ڈر گئے تھے کہ اگر میں نے بغاوت کی اور میرے ساتھ کچھ لوگ اور کھڑے ہو گئے تو ان کی فضول رسمیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے چپ رہنے میں ہی
اپنی بہتری جانی، اور میرے لیے یہی اچھا تھا۔ میری بیوی میرے اس فیصلے سے بہت خوش تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد میرے ابا ہم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ ابا کی موت سے ہم سب پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی کے فقط 2 ماہ بعد میرے ابا چلے جائیں گے۔ مرنے سے کچھ وقت پہلے انہوں نے مجھے شاباش دی تھی اور میرے سر پر پیار دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے فخر ہے تم پر۔ وہ شاید میری باتوں کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤں اور گاؤں میں بھی بچوں کو پڑھنے کا انتظام کروں، کیونکہ صرف ایک تعلیم ہی تھی جو لوگوں کو جہالت سے نکال کر نیکی کی طرف لا سکتی تھی۔ یہ نسل نہیں تو آنے والی نسل ضرور ان رسم و رواجوں سے بغاوت کر لے گی۔ ابا کے جانے کا دکھ اپنی طرف، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس گاؤں میں کبھی نہیں رہوں گا۔ میں جن لوگوں کو جن کے رسم و رواج کو پسند ہی نہیں کرتا اور لوگوں کے پیچھے رہ کر کیوں خود کو اذیت میں ڈالوں اور اندر ہی کڑتا رہوں۔ اس لیے میں نے اپنی ساری زمینیں بیچ دی اور شہر میں گھر لے لیا اور وہاں پر ایک ہی میڈیکل سٹور کھول لیا۔ شروع میں مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہاں گاؤں میں شاہانہ زندگی بسر کی تھی اور میری بیوی نے بھی تقریباً میرے جیسی ہی زندگی گزاری تھی، مگر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے میری ثابت قدمی کا انعام مجھے دینے لگا اور میرا میڈیکل سٹور بہت اچھے سے چلنے لگا، کیونکہ میں نے کبھی بھی کوئی جعلی دوا نہیں رکھی تھی۔ اب میرے سٹور کا شمار شہر کے بڑے بڑے میڈیکل سٹورز میں ہونے لگا تھا اور میری آمدن میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو گیا تھا، جس سے ہمارا گزارا اچھی طرح سے ہونے لگا۔ اپنے گاؤں کے جلحانہ رسم و رواج پر میں آج بھی شرمندہ ہوں اور خدا تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، ان کے لیے نیکی کا در کھول دے اور وہ اپنی ان فضول رسم و رواج سے توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے کے بعد تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خوابوں سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے، اس لیے میں ان کی بخشش اور ہدایت کا طلبگار ہمیشہ رہتا تھا۔ اس کہانی سے میں سبق ملتا ہے کہ ایک اکیلا آدمی معاشرے کو نہیں بدل سکتا، بلکہ اس کے لیے متحد ہو کر کام کرنا پڑتا ہے، مگر دوسرے لوگوں کے متحد ہو کر کام کرنے کے انتظار میں اپنے حصے کا وقت نہ گوائیں۔ اب اپنے حصے کا کام کر جائیں، آنے والا شاید آپ کو دیکھ کر اس سے بھی اچھا کام کرے، اور اس طرح سے ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ ظلم کو دیکھ کر کبھی بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ خود پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔